السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک ایسے سفر پر نکل رہے ہیں جو صرف زمین کا فاصلہ نہیں بلکہ قدرت، ثقافت اور روایتوں کی گہرائیوں کو چھونے والا ہے۔ ہمارا سفر ہے مانسہرہ سے چلاس، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر چلیں گے مانسہرہ سے بشام تک۔ صبح کے 6 بجے کا وقت ہے، آسمان پر ہلکی نیلی روشنی چھانے لگی ہے اور پہاڑوں کے درمیان چھپا ہوا مانسہرہ شہر ایک نئے دن کے لیے بیدار ہو رہا ہے۔ مانسہرہ خیبر پختونخوا کا وہ خوبصورت ضلع جو ہزارہ کے دل میں واقع ہے۔ یہاں سے شمال کی جانب سفر کرنے والوں کے لیے بڑا پڑاؤ ہے۔ ہزارہ موٹر وے سے ہمارے سفر کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس موٹر وے نے واقعی سفر کو بہت آسان بنا دیا ہے۔ صاف ستھری سڑکیں ہیں اور پہاڑوں کے درمیان سرنگیں اور دائیں بائیں درختوں کی قطاریں ہیں، جیسے قدرت خود ہمارے استقبال کو کھڑی ہو۔ تقریباً 1 گھنٹے کے سفر کے بعد ہم پہنچے تاکوٹ تک ٹنل۔ یہ سرنگ خیبر پختونخوا کے پہاڑی سلسلوں کا ایک شاہکار ہے۔ تاکوٹ سے آگے کا راستہ پہاڑی اور بل کھاتا ہوا ہے۔ یہ علاقہ کچھ سال پہلے تک نسبتاً مشکل تھا، لیکن اب ایک سڑک بہترین ہو چکی ہے۔ راستے میں ہمارے چھوٹے چھوٹے گاؤں نظر آئے، لکڑی کے گھر، مٹی کی چھتیں، بچوں کی ہنسی اور جانوروں کی آہٹ۔ یہ وہ مناظر ہیں جو آپ کو صرف شمالی پاکستان میں ہی ملتے ہیں۔ الحمدللہ موسم آج کل ٹھیک ہے، بارش نہیں ہے تو سفر کا مزہ آ رہا ہے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ انجوائے کریں۔ آگے بشام میں انشاءاللہ ہم ناشتے کے لیے رکیں گے، تو ناشتے کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے ویڈیو میں، ویڈیو کو سکپ مت کیجیے۔ اب ہم بشام کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ 3 گھنٹے کا سفر مکمل ہو چکا ہے اور اب بھوک لگنے لگی ہے۔ بشام دریائے حسین کے کنارے واقع ایک خوبصورت شہر ہے۔ یہاں نہ صرف قدرتی خوبصورتی ہے بلکہ بہترین دیسی ناشتہ بھی ملتا ہے۔ ہم ایک مقامی ہوٹل پر رکے، یہاں پر پراٹھے تلے جا رہے تھے، دیسی انڈے فرائی ہو رہے تھے اور چائے کی خوشبو ہوا میں رچی ہوئی تھی۔ شام میں ہم نے ناشتہ کیا اور اس دیسی ناشتے کا بہت ہی مزہ آیا۔ پراٹھا، چنے، دیسی گھی اور اوپر سے کڑک چائے۔ بندہ اگر تھکا ہو تو تازہ دم ہو جاتا ہے۔ یہ ناشتہ نہ صرف ذائقہ دار تھا بلکہ محبت بھرا بھی تھا۔ ہوٹل والے نے کہا، مہمان ہمارے لیے قابل احترام ہوتے ہیں، دور سے آئے ہوتے ہیں تو دعا لے کر جائیں۔ ناشتہ مکمل ہوا، چائے کا آخری کون بھی ختم ہوا اور اب ہم روانہ ہو رہے ہیں اگلے مرحلے کے لیے۔ سامنے کھڑی پہاڑی سڑک جیسے بلا رہی ہو۔ گاڑی سٹارٹ کی اور اب ہم جا رہے ہیں شانگلہ کے پہاڑوں کی طرف۔ بشام سے جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں سڑک تھوڑی تنگ اور خطرناک ہونے لگتی ہے، لیکن یہ خطرہ ہی تو ہے جو شمالی پاکستان کے سفر کو دلکش بناتا ہے۔ راستے میں ہمیں ایسے گاؤں بھی نظر آئے جہاں بجلی، موبائل سگنل کمزور لیکن دل مطمئن۔ شانگلہ کے لوگ مہمان نواز ہیں، اگر آپ رک کر کسی سے پانی مانگیں گے تو شاید وہ چائے بنا کر دے دیں۔ گاڑی مسلسل چڑھائی پر ہے، کبھی کبھی دھند چھا جاتی ہے اور یوں لگتا ہے جیسے بادلوں کے اندر گاڑی چل رہی ہو۔ شانگلہ کو پار کرتے ہی ہم داخل ہوتے ہیں لوئے کوہستان میں۔ یہاں مناظر بالکل بدل جاتے ہیں، پہاڑ کالے پتھروں والے، دریا زیادہ شور مچاتا ہوا اور ہوا میں ایک خاص خلکی۔ یہ علاقہ ابھی بھی ترقی سے کافی دور ہے لیکن قدرتی حسن سے مالا مال ہے۔ ہم اپر کوہستان میں داخل ہو چکے ہیں جہاں دریا اور پہاڑوں کا میل ہوتا ہے۔ یہاں سڑکیں پتھریلی ہیں، پانی جگہ جگہ بہتا ہے اور بعض مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ بھی رہتا ہے۔ جی تو دوستو، ویڈیو کو بالکل بھی سکپ مت کیجیے، آگے داسو اور چلاس تک ہمارا یہ سفر ہے، تو ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہیے، ویڈیو کو انجوائے کریں۔ اگر اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔
अब हम पहुंच गए हैं दासू। ये इलाका आजकल दासू डैम की तामीर की वजह से मशहूर है। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है और यहाँ चीनी और पाकिस्तान इंजीनियर्स दिन रात काम कर रहे हैं। दासू जहाँ एक तरफ पहाड़ हैं तो दूसरी तरफ मुस्तकबिल का एक ख्वाब, बिजली, तरक्की और खुशहाली का। दिन ढल रहा है, पहाड़ों पर सूरज की आखिरी किरणें पड़ रही हैं। दासू से चिलास तक का रास्ता खूबसूरत है मगर मुश्किल भी। सड़कें कहीं पक्की, कहीं कच्ची और कहीं सिर्फ मिट्टी और पत्थरों का मजमुआ। छोटे पुल, नाले और वो मकामात जहाँ सिर्फ एक गाड़ी गुजर सकती है। ये सब कुछ हिम्मत, ध्यान और दुआ मांगने वाला काम है। रास्ते में कई जगह हम रुके। एक मकाम पर गाड़ी के नीचे दरिया था और ऊपर बिल्कुल उमूदी चट्टान। दरिया का शोर इतना तेज कि अपने ख्यालात की आवाज़ सुनना मुश्किल हो जाए, मगर साथ ही हवा भी फैली, खामोशी ऐसी कि दिल चाहे वक्त थम जाए। 12-13 घंटे के मुसलसल सफ़र के बाद बिलाखिर हम चिलास के करीब पहुंच चुके हैं। पहाड़ों के दरमियान एक छोटा मगर अहम शहर जो दरिया सिंध के किनारे वाक़या है। यहाँ की ज़मीन खुश्क मगर दिल गर्म। यहाँ ज़ुबानें अलग, सकाफ़त अलग, लेकिन हमारी मेहमान नवाजी ऐसी हुई। चिलास सिर्फ एक शहर नहीं, ये तारीख का एक बंद दरवाज़ा है जिसे खोलने के लिए इल्म और मोहब्बत दरकार है। यहाँ की बुतमत चट्टानें और इस बात की गवाह हैं कि यहाँ सदियों पहले इल्म, अमन और फ़न का राज था। शाम हो चुकी है। चिलास में सूरज गुरूब होते ही सर्दी बढ़ जाती है। हमने एक छोटे होटल में क़याम किया और यहाँ आराम किया, रात बसर की और सुबह अगले सफ़र पर रवाना होने के लिए इंशाल्लाह तैयारी करेंगे। तो अगले व्लॉग में फिर अगला सफ़र आपके साथ शेयर करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अपनी दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, आमीन।